حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات برائے آمد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات صلی علی محمد وعجل فرجہم صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی، بشارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ سب مل کر دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحسن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور خلق کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جنہیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا ہے۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا علی یا علی صلی علی محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. عزیزان امام، جیسا کہ آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ اپنے موضوع سے پہلے اپنے وقت کے امام کا ذکر مبارک کیا کرتی ہوں اور اپنی مجلس کا ایک حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام سے. ابھی تک ایام اضحیٰ سے ابتدا سے جتنی بھی مجالس پڑھی ہیں سب میں تذکرہ پہلے وقت کے امام کا کیا ہے، لیکن آج کی مجلس میں موضوع ہی یہی ہے کہ میرے وقت کا امام، کہ جس کی معرفت کو حاصل کرنا ہم سب پر لازم ہے. اور میں بار بار اس بات کی تکرار کرتی جا رہی ہوں ہر مجلس اعضاء میں، ہر فرش اعضاء پر کہ فرش اعضائے حسینی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کر سکیں. جیسے کہ گزشتہ مجلس میں بھی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ بڑی مماثلت ہے امام عالی مقام کے قیام میں اور جب ہمارے وقت کے امام قیام کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں ظلم کے خلاف قیام کیا تھا، اور جب امام مہدی علیہ السلام جب میرے وقت کے امام قیام کریں گے تو وہ بھی اس وقت بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور پھر امام ظلم کے خلاف قیام کریں گے. تو جس طرح امام وقت کے قیام میں اور امام علی مقام کے قیام میں مماثلت ہے، اسی طرح ایک اور چیز میں بھی بڑی مماثلت ہے. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولایت میں اور ظہور امام میں بھی بڑی مماثلت ہے، اس لیے کہ غدیر خم میں ولایت کا امامت کا آغاز ہو رہا ہے، اور جب ظہور ہوگا تو امامت و ولایت اپنی تکمیل کو پہنچے گی. اس لیے کہ غدیر خم میں رسول خدا ایک علی کو نہیں پہچانوا رہے، ایک علی کی جانشینی کا اعلان نہیں کر رہے، 12 علی. اگر صرف ایک علی ہوتا نا تو بڑی آسانی سے قبول کر لیا جاتا، لیکن جانتے ہیں کہ بس ایک علی کو قبول نہیں کرنا ہے، 12 علی آخر وقت تک، آخر زمانہ تک بس علی ہی علی ہیں. اور ہم جب ولایت پڑھتے ہیں، جب غدیر خم پڑھتے ہیں تو ہم بس ایک ہی جملے کو دہراتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اگر زیادہ سے زیادہ دوہرا دیا تو اس سے پہلے کے جملے کہ اللہ مولایا، کہ جیسے اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں، تو من کنت مولا فہذا علی مولا. اسی طرح علی سب کا مولا ہے جیسے میں مولا ہوں. تو ہم بس یہ پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، جبکہ غدیر خم میں جو خطبہ ہے رسول خدا کا وہ صرف ان 2 لائنوں پر مشتمل نہیں، یہ بڑا طویل خطبہ ہے. اور اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ علی کیوں ہضم نہیں ہوا. اور جنہوں نے ولایت کے مقصد کو پہچانا، ولایت کے ہدف کو پہچانا اور عشق علی میں ایسے سرشار ہوئے تو پھر 22 جلدوں پر مشتمل کتاب الغدیر سامنے آئی. آیت اللہ امینی نے لکھی ہے نا، الغدیر 22 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. ولایت اتنا وسیع موضوع ہے، تو جب عشق علی ہوتا ہے تو 22 جلدوں پر مشتمل کتاب وجود میں آتی ہے. اور جب بغض علی ہوتا ہے تو پھر وہ ملعون سامنے آتا ہے، حارث بن نعمان سحری، کہ جس وقت رسول نے اعلان کیا ہے ولایت کا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس وقت وہ ملعون اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا رسول خدا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے محمد، تم نے علی کو اپنی مرضی سے مولا بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے بنایا ہے؟ وہ گستاخ رسول کسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے؟ اس نبی کو کہ جو وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی منزل پر ہے، کہ جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا. اس رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم نے علی کو
اپنی مرضی سے مولا بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ تاریخ گواہ ہے کہ پہلی مرتبہ آسمان کے سورج نے رحمت للعالمین کے ماتھے پر جلال دیکھا، اور رسول خدا نے رحمت للعالمین نے جلال کے عالم میں کہا کہ میں نے علی کو اپنی مرضی سے مولا نہیں بنایا، میں نے اس لیے مولا نہیں بنایا کہ علی سے محبت کرتا ہوں، میں نے اس لیے مولا نہیں بنایا کہ علی میرا بھائی ہے، بلکہ اللہ کی مرضی سے بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ملعون یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ اگر محمد سچے ہیں تو اے اللہ مجھ پر آسمان سے عذاب نازل فرما۔ اور تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے، سورہ معارج کی سب سے پہلی آیت، سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سائل نے اپنے لیے خود عذاب طلب کیا، اور پھر اس 1.25 لاکھ کے مجمع نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس ملعون کے جسم کو چیرتا ہوا چلا گیا، اور پہلا منکر ولایت ہلاک ہوا۔ گرو پڑھے محمد صلی اللہ تو اسی لیے رسول خدا ایک علی کا اعلان نہیں کر رہے، ایک جانشین کا اعلان نہیں کر رہے، 12 جانشینوں کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس طرح کر رہے ہیں کہ تحریک نبوت ہم کریں گے، تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے، تحریک رسالت ہم کریں گے، تائید رسالت علی کریں گے، اطاعت ہماری ہوگی، مودت علی کی ہوگی، شریعت ہماری ہوگی، طریقت علی کی ہوگی، نبوت ہماری ہوگی، امامت علی کی ہوگی، رسالت ہماری ہوگی، ولایت علی کی ہوگی، علم کا شہر ہم ہوں گے، علم کا در علی ہوں گے، ولائے افلاق ہم ہوں گے، زمین کا لنگر علی ہوں گے، قائم مقام ہم ہوں گے، رواں دوا علی ہوں گے، جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی ہوں گے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس سے پہلے اہل بیت مولا علی کے فضائل بیان کیوں کیے جاتے ہیں مجالس میں؟ بے شک یہ سیرت ہے نبی کی کہ زین المجالس بذکر علی بن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی بن ابی طالب سے، لیکن فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں عشق اہل بیت کو ابھارا جائے۔ اور جو میں بار بار کہتی ہوں کہ عشق سے انسان عمل کی طرف جاتا ہے، عمل سے کبھی عشق کی طرف نہیں آتا۔ کتنا نماز پڑھنے والے ہوں، کتنے روزے رکھنے والے ہوں، کتنے بڑے بڑے حاجی ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ دلوں میں عشق اہل بیت ہو۔ بہت سے اہل بیت بھی رکھتے ہیں، لیکن جب دلوں میں عشق اہل بیت آ جاتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے نا، تو پھر اسی کے راستے پر چلنے کو دل چاہتا ہے۔ پہلے عشق کی منزل ہے، پھر عمل کی منزل ہے۔ اس لیے کہ میں جتنی نمازوں کی عادی ہوں وہ میری عادت ہوگی، لیکن اگر عشق نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ قائم رہے۔ میں شروع تو کروں گی، میں حجاب شروع کروں گی، میں چھوڑ دوں گی، میں نماز شروع کروں گی، میں چھوڑ دوں گی۔ عمل کی منزل پر استقامت کے لیے عشق اہل بیت کا دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے، کسی نبی نے اجرت نہیں مانگی، اللہ کے ذمہ ہے اجرت، لیکن رسول کیا اجرت امت سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے اقربا کی مودت۔ اس لیے کہ رسول بھی جانتے ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے کہ بغیر مودت اہل بیت کے عمل کی منزل پر آیا نہیں جا سکتا۔ دائرہ اسلام میں تو آ سکتے ہیں، ایمان کی منزل عطا نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام
اور اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے شیعوں، ایک وقت آئے گا کہ میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا، مگر تم ہوگے، تو اس وقت اپنے عمل اور اپنے کردار کو ایسا بنانا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر ہمیں پہچانیں۔ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں شیعوں کو کہ تمہارا عمل ایسا بن جائے، تمہارا کردار ایسا بن جائے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ کہیں کہ اللہ جعفر ابن محمد پر اپنا رحم نازل کرے، اس لیے کہ اس کے چاہنے والوں کا کردار ایسا نظر آتا ہے، تو پھر جعفر کا کردار کیسا ہوگا۔ اور یقیناً یہ جو مولا فرما رہے ہیں وہ یہ آج کے دور کے ہمارے لیے ہے، ہم شیعوں کے لیے ہے، اس لیے کہ آج اللہ کی حجت زمین پر موجود ضرور ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور آج ہمارے کردار، ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ آئینہ اطہار کو پہچانتے ہیں، ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے مولا کو۔ جیسا ہمارا کردار ہوگا، جیسا ہمارا عمل ہوگا، ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ پہچانیں گے کہ کس کو فالو کرنے والے ہیں، کس کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ جب ہم شیعان حیدر کرار، ہماری گفتار، ہماری کردار، ہر چیز میں جھلک نظر آنی چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم کہیں سے گزر رہے ہوں تو دور سے لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ کنیزان سیدہ جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک ایک عمل سے سر سے پیر تک ہم ایسے نظر آئیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمیں منہ سے نہ کہنا پڑے کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہمیں اپنی زبان سے نہ بتانا پڑے کہ ہم کنیزان سیدہ و زینب ہیں، ہمیں دیکھ کر خود بخود لوگ پہچان لیا کریں۔ ہر سال اربعین پر لوگ جاتے ہیں نا زیارت کے لیے، اور جب زیارت کے لیے جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہر زائر کے لیے 70 مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور کچھ روایات میں 70,000 مقبول حج کا ثواب بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہر زائر کو اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے؟ ہر زائر اتنا ثواب کماتا ہے؟ نہیں، جیسی جس کی معرفت ہوتی ہے، جیسا جس کا عمل ہوتا ہے، جاتے سب ہے، سب کی معرفت مختلف ہے، سب کی کربلا مختلف ہے۔ اب جو زائر کربلا جا رہا ہے، کسی کی معرفت کتنی ہوتی ہے کہ بس میں جا کر زری کو چوم کر آ جائیں، کسی کی معرفت کتنی ہوتی ہے کہ راہ حسین میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، کسی کی اتنی معرفت، اور کسی کی معرفت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سیرت میں حسینی ہوتا ہے، وہ جب اپنے گھر میں ہے تو وہاں بھی حسینی ہے، وہ جب اپنے رشتوں کے ساتھ ہے وہاں بھی حسینی ہے، وہ اپنے خاندان میں ہے وہاں بھی حسینی ہے، وہ اپنے کاروبار پر ہے وہ وہاں بھی حسینی ہے۔ تو جو ایسی سیرت رکھتا ہو، اور پھر کسی کی معرفت ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف ہر جگہ حسینی ہوتا ہے بلکہ حسینی پیغام کو نشر کرنے والا بھی ہوتا ہے، حسینی تعلیمات کو پھیلانے والا بھی ہوتا ہے۔ تو جس کی جیسی معرفت ہوتی ہے، کسی کو 1 حج کا ثواب، کسی کو 2 حج کا ثواب، کسی کو 10 حج کا ثواب، کسی کو 70 حج کا ثواب، اور کسی کو 70,000 حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، اور آپ کی نسلوں میں اس فرش اعضا کو ہمیشہ قائم رکھے۔ فضلان امام معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے آج گفتگو ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں اور بار بار عرض کرتی ہوں کہ معرفت، وقت کے امام کی معرفت کا حاصل کرنا فقط یہ نہیں ہے، یا کسی بھی امام کی معرفت کا حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کے
والد کا نام پتا ہو، ان کے والد کا نام پتا ہو، ان کے والد کا نام پتا ہو، ہم ان کا شجرہ جانتے ہو، ہم ان کے تھوڑے بہت فضائل ذکر کرتے ہوں، یہ معرفت نہیں ہے۔ معرفت ہے کیا؟ اصل میں معرفت ہے کیا؟ کہ ہماری پسند اور ناپسند امام کی پسند اور ناپسند کے مطابق ہو جائے۔ اگر ہمیں جج کرنا ہے نا کہ ہماری معرفت کتنی ہے، کتنی پست ہے، کتنی بلند ہے، تو بس ہم دیکھیں کہ ہماری پسند اور ناپسند امام کی پسند اور ناپسند سے کتنی نزدیک ہے۔ جتنی نزدیک ہوگی اتنی معرفت زیادہ ہوگی، اور جتنی ہماری پسند اور ناپسند امام کی پسند اور ناپسند سے دور ہوگی اتنی ہماری معرفت میں کمی ہے۔ تو بس ہمیں اپنی پسند اور ناپسند کو امام کی پسند اور ناپسند سے نزدیک کرنا ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں عزیزان امام، ہم غور نہیں کرتے کہ کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا اور جن کا کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے لوگ روز محشر جب اپنا نامہ عمل دیکھیں گے تو حسرت کریں گے، خالی ہوگا، بلینک ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جبکہ اس روز ایک ایک نیکی کی کتنی قیمت ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہم اپنا جب ہم اس منزل پر آ جائیں نا کہ ہم ہر عمل پر نظر رکھنے لگے کہ یہ عمل قربتاً اللہ ہے یا نہیں ہے، جب قربتاً اللہ ذہن میں رکھ کر عمل کریں گے تو وہ خود بخود امام کی پسند کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے تھے، بچوں کی بات نہیں کر رہی، بوڑھوں کو دیکھتے پوری پوری رات گیم کھیل رہے ہوتے۔ اب کیا ہے، نہ کوئی گناہ لکھا جا رہا ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ثواب درج ہو رہا ہے کہ امام کی پسند کے نزدیک ہے، کیا قربتاً اللہ یہ عمل ہے؟ مگر بس کر رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کر رہے ہیں کہ کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے اور اپنی معرفت کو کس پستی میں لے جا رہے ہیں، لیکن کرتے چلے جاتے، احساس نہیں کرتے کہ یہ کون سا وقت ہے۔ آج کیونکہ بچے بہت ماشاءاللہ سے فرش اعضاء پر زیادہ ہیں، اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں تو پڑھتی ہی بچیوں کے لیے ہوں، تو آج میں امام کی ظہور کے بعد جو امام کی حکومت قائم ہوگی اس کی کیفیت ضرور بیان کروں گی، تاکہ ہمارے بچوں کے دل میں یہ شوق اور زیادہ پیدا ہو کہ ہم امام کی نصرت کے لیے تیار ہوں اور جلد سے جلد ہمارے امام کا ظہور ہو جائے۔ ضرور پڑھیے لیکن ظہور کی کیفیت کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی سب باتیں بھی ضرور ہوں گی تاکہ بیدار ہو جائیں ذہن۔ غفلت سے جھنجھوڑنا یہ میرا کام ہے۔ اب میرے دوست، میرے چاہنے والے مجھے بارہا کہتے رہتے ہیں اور مسلسل کہتے رہتے ہیں نہ پڑھا کرو، نہ پڑھا کرو، لوگ دشمن ہو رہے ہیں تمہارے، مگر مجھے اس کی اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ میں جانتی ہوں کہ رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو ممبر ہے جو حسین کی جگہ ہے، جو میری جگہ نہیں ہے، حسین کے در کے نوکر ہیں، انداز نوکروں والے ہونے چاہیے، بار بار کہتے ہیں۔ اس ممبر پر اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتے۔ مجھ سے کہا جاتا ہے، میں جانتی ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ممبر پر بٹھانا چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ حق ممبر سے بیان کرتی ہوں، میری مجبوری ہے، اس لیے کہ میں تو اس قابل تھی نہیں، میری اوقات نہیں تھی کہ میں اس ممبر پر ہوتی۔ یہ شہزادی کا احسان ہے کہ جس نے یہاں بٹھا دیا۔ تو جب ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ میں جواب دوں گی تو میں شہزادی کو جواب دوں گی، اور میں جب یہ چیزیں پڑھتی ہوں، آج جو میں بار بار دہراتی ہوں کہ آج دشمن ہوشیار ہے، ہم غفلت میں ہیں، اور دشمن نے سب سے پہلی ضرب کہاں لگائی ہے؟ مرجعیت پر لگائی ہے۔ مرجعیت ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم نے دیکھا تھا نا جب شام میں جب داعش آ گئے تھے، وہ ایک مرجع کی تو طاقت تھی نا کہ جس کے ایک فتوے پر عراق کے مجاہدین کھڑے ہو گئے،
سامرا کی دیواریں اس زمانے میں ایام فاطمیہ میں زیارت پہ گئی تھی، سامرا کی دیواریں تک گولیوں سے چھلنی تھی، وہاں تک گائیڈ پہنچ چکے تھے. کس کی طاقت تھی؟ کس کے فتوے پر کھڑے ہوئے تھے؟ اگر آج تقلید حرام اس کے فتوے آتے ہیں کہ تقلید نہ کرو. جب میں تقلید پر بات کرتی ہوں، میں ممبر سے اترتی ہوں، مجھے یہی سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے، آپ مسجد بہت پڑھتی ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر معذرت کے ساتھ کہتی ہوں کہ پھر کہا جاتا ہے اس بات پر اختلاف ہے. میری بہن نے مجھ سے سوال کیا تھا اور کہا کہ مومنہ ہے اور میں کہتی ہوں قصور نہیں ہے لوگوں کا، بالکل قصور نہیں ہے. اہل ممبر ذمہ دار ہیں، اہل ممبر ذمہ دار ہے جو اس ڈر سے حق کو بیان نہیں کرتے کہ لوگوں کو برا لگے گا. یہ ممبر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. میں اس وقت اس لیے یہ بیان کر رہی ہوں جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ تقلید اور اجتہاد، تقلید پر تو یہ فتوے آتے ہیں نا کہ ہم اپنے جیسے غیر معصوم کی تقلید کیوں کریں. اتحاد کے بارے میں مجھ سے جب یہ کہا گیا، میں اس لیے یہ تاکہ جس کے بھی ذہن میں اگر یہ کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو جائے. میں صرف اس لیے بیان کر رہی ہوں، دل آزاری مقصد نہیں ہوتا، مقصد حق بیان کرنا ہوتا ہے، حق پہنچ جائے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ کس کے دل میں وہ حق اتر جائے گا، اتارنا میرا کام نہیں ہے. یہ ان کا کام ہے جو آپ کو اس فرش اعضاء پر بلاتے ہیں، یہ کام ان کا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. میں بہت گنہگار ہوں، نہ میں اس قابل ہوں، کوئی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا. یہ میرے مولا کا کام ہے. تو جب مجھ سے کہا کہ اتحاد تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، تو میں بڑی حیران ہوئی. میں مجھے یہ کہا کہ اتحاد کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ خلافت جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے ان کی حکومت آپ اس کو قبول کر رہی ہیں نا. یہ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ اتحاد کا خلافت سے کیا تعلق. بہرحال میں کسی انڈیویجول سے بحث برائے بحث ہر چیز نہیں کرتی ہوں، یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے، لیکن ممبر سے بیان ضرور کرتی ہوں تاکہ صرف اگر اس انسان کے ذہن سے وہ کنفیوژن دور ہو سکتی ہے تو ہو جائے. لیکن اگر کسی اور کے ذہن میں بھی کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو یہ کیونکہ فرش اعضاء وہ ہے کہ جہاں ہم نہیں جانتے، مولا جانتے ہیں کہ کون اپنے ذہن میں کیا سوال لے کر، ہم نہیں جانتے، مولا جانتے ہیں کہ کون کیا حاجت لے کر اس فرش اعضاء پر بیٹھا ہے. تو جب میں نے یہ سنا تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا اتحاد کا خلافت سے کیا تعلق؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ اتحاد سے ہی تو وہ خلیفہ بنے تھے. تو لفظ اتحاد اور لفظ اجماع میں بڑا فرق ہے. اجماع ایک الگ چیز ہے اور اتحاد ایک بالکل الگ چیز ہے، اور واحد ہمارا مقصد ہے، واحد فقہ جعفریہ ہے. اور اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ جس میں اتحاد کو یہ کہہ کر باطل قرار دیا جا رہا تھا کہ شیعت میں تو اتحاد ہے ہی نہیں، شیعت میں تو اتحاد کا تصور ہی نہیں ہے. تو میں حیران ہو گئی. اتحاد تو واحد فقہ جعفریہ ہے کہ جہاں اتحاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. باقی جتنے بھی مسلمانوں کے مساجد و ذکر ہیں، جب ان کے امام دنیا سے چلے گئے اتحاد کا دروازہ بند کر دیا گیا. صرف ہمارا فرقہ ہے جہاں قیامت تک. اور آپ جانتی ہیں کہ اصول کافی، بہار الانوار جو ہمارے یہاں مستند کتابیں ہیں نا، ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے تو ساری، جبکہ بہت سلیکٹڈ حدیثیں ہیں جو ہماری 4 مستند کتابیں ہیں ہمارے یہاں، تو ان چاروں میں بڑی سلیکٹڈ حدیثیں، لیکن پھر بھی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ ہمارے مجتہدین مسلسل ریسرچ کر رہے ہیں. علم رجال کے تحت مسلسل ابھی بھی ریسرچ جاری ہے کہ کہیں کوئی ایسی حدیث نہ ہو کہ جسے ہم پڑھی سمجھ رہے ہوں لیکن وہ ضعیف ہو. اس لیے اتحاد جاری ہے احتیاط کے طور پہ. تو جو فرقہ اتنا احتیاط پسند ہو کہ جہاں اپنی مستند کتابوں پر بھی ریسرچ ہو رہی ہو، وہاں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کوئی بھی ایرا ویرا یہ کہہ دے کہ اتحاد باطل ہے، تو ہمارے بچے تو جنہیں علم نہیں ہوگا وہ تو یقین کر لیں گے نا. اس لیے کہ یہ تو جہاں سوشل میڈیا سے حق
اور اہل بیت کی تعلیمات کو فروغ دیا جا رہا ہے. بہترین ٹول ہے سوشل میڈیا، وہی گمراہی بھی اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. تو میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے یہی کہا کہ اس شخص کو تو میں نہیں جانتی، میں نے تو اس کا چہرہ بھی کبھی نہیں دیکھا. جب میرے پاس وہ ویڈیو آئی تو میں نے یہی جواب دیا کہ میں نے تو اس شخص کو کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ جو بیٹھ کر فتویٰ دے رہا ہے کہ اجتہاد شیعوں کے یہاں باطل ہے، تو میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن میں جس کی تقلید کرتی ہوں اس کو پوری دنیا جانتی ہے، اس کو پورا زمانہ پہچانتا ہے. اس کے پاس وہ طاقت ہے کہ فوج چل کر اس کے گھر پر آتا ہے، ان پتلی گلیوں میں چل کر کہ جہاں گاڑی نہیں جا سکتی، اس چھوٹے سے گھر میں فوج چل کر آتا ہے. تو جس کے ایک فتوے پر پورا عراق داعش کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بی بی زینب کے روزے کی حفاظت کرتا نظر آتا ہے. درود پڑھیے. تو بتانے ایمان یہ میرا فرض ہے جو میں ادا کرتی ہوں اور جب تک زندہ ہوں ادا کرتی رہوں گی جب تک. اور یہی دعا کرتی ہوں کہ مولا جب تک زندگی ہے بس آپ کی نوکری قائم رہے، اور جب تک مولا کی نوکری ہے جب تک حق کو بیان کرنا میرا فرض ہے. تو امام مہدی علیہ السلام جس وقت میرے مولا کا ظہور ہوگا اور مولا قیام کریں گے، جب نشانیاں جو حتمی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. ہم سب جانتے ہیں حتمی نشانیاں کون کون سی ہیں، اور ابھی تک تو ایسا تھا کہ سالوں گزرتے تھے تو کوئی ایک نشانی پوری ہوتی تھی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں. چند حتمی نشانیاں ہیں جو باقی ہیں، جیسے سفیانی کا خروج ہے، جیسے یمانی کا قیام ہے، جیسے قصص بیضا ہے، اور جیسے نفس زکیہ کا قتل ہے. نفس زکیہ کا قتل جب ہوگا تو اس وقت اس کے ٹھیک 15 دن کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اور سفیانی جو خروج کرے گا نا ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انتہائی ظالم سفاک شخص ہوگا اور اس کے ہاتھوں بہت زیادہ قتل و غارت ہوگا، اور عراق میں شیعوں کو بے انتہا شیعوں کو وہ قتل کرے گا. تو جب نفس زکیہ کا قتل ہوگا تو اس کے جب ٹھیک 15 دن کے بعد جب ظہور ہوگا تو ظہور کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت میرا مولا خانہ کعبہ میں ظہور کرے گا، اور جو لباس ہوگا، جو پیرہن ہوگا، وہ رسول خدا کا پیرہن ہوگا، اور ہاتھ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ہوگا. ہاتھ میں پرچم ہوگا، اور اس وقت مولا خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، اور اس وقت خطاب فرمائیں گے، لوگوں کو مخاطب کریں گے اور کہیں گے کہ جہاں جہاں جس جس جگہ پر میری آواز پہنچ رہی ہے میری آواز پر لبیک کہو. خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے، محمد و آل محمد پر درود پڑھ رہے ہوں گے، اور لوگوں کو مخاطب کر کر ایک فقرہ کہیں گے، فاللہ اللہ فینا لا تخذلونا وانصرونا فانصرکم اللہ تعالی. لوگوں کو مخاطب کر کے یہ فقرہ کہیں گے کہ ہمارے حقوق کے معاملے میں اللہ کو مد نظر رکھنا اور عدالت کو قائم کرنے اور ظلم کے معاملے میں ظلم کو مٹانے میں ہمیں تنہا نہ چھوڑنا. تم ہماری مدد کرنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. درود محمد اور اس وقت جب امام کی آواز فضاؤں میں گونجے گی اس وقت آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل ہوگی. جبرائیل علیہ السلام کی ہمراہی میں فرشتے آئیں گے، آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ جو میں بار بار جملہ دہراتی ہوں یہ علماء حق کا جملہ ہے کہ جو اعتراض ہوتا ہے نا کہ ہم تقلید کیوں کریں. تقلید معصوم کی ہوتی ہے، معصوم کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے. معصوم کی تقلید نہیں ہوتی، تقلید ہوتی ہی غیر معصوم کی ہے. فرشتے آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے
اور اس وقت جب فرشتے بیعت کر لیں گے اس کے بعد وہ 313 ستارے امام کے جو امام کے لشکر کو کمان کرنے والے ہوں گے وہ چاروں طرف سے حلقہ بنا کر امام کو حفاظت کے لیے گھیر لیں گے، اور صرف سعودی عرب کی سرزمین سے 10,000 کا لشکر اٹھے گا، 10,000 کی فوج صرف عرب کی سرزمین سے اٹھے گی اور سرزمین عرب سے ظالموں کا صفایا کریں گے، مکہ اور مدینہ کو، حجاز کو ظالموں سے پاک کریں گے، اور اس کے بعد جب مکہ اور مدینہ پاک ہو جائے گا اس کے بعد امام سفیانی کی طرف رخ کریں گے، عراق کی سرزمین پر آئیں گے اور پھر کوفہ کو اپنی حکومت کا مرکز قرار دیں گے، اور پھر سفیانی سے جنگ ہو رہی ہوگی، پہلے سے جنگ جاری ہوگی، فلسطین کی حکومت اور یمن کی، عراق کی فوجیں جنگ کر رہی ہوں گی، اس وقت پھر مولا اپنے فوجی دستوں کو بھیجیں گے اور سفیانی کا قتل ہوگا، سفیانی کو ہلاک کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو کوفہ کو مرکز بنائیں گے تو وہاں سے مولا کے فوجی دستے باقی دنیا میں روانہ کیے جائیں گے، باقی تمام ممالک میں مولا کے دستوں کو بھیجا جائے گا، اور مولا کی جو فوج ہوگی نا وہ جدید ٹیکنالوجی سے مسلح مولا کے فوجی ہوں گے، جو میں بار بار کہتی ہوں نا کہ ہمارے شیعوں کے بچوں کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے، ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ مولا کی جب حکومت قائم ہوگی مولا کو ہر فیلڈ سے ایکسپرٹ چاہیے، تو مولا کی فوج ایسی ویسی فوج نہیں ہوگی، جدید ٹیکنالوجی سے مسلح فوجی ہوں گے، اور پھر وہ ہر ملک میں جائیں گے، جگہ جگہ جب جائیں گے نا، جب پہنچے گی مولا کی فوج تو اس وقت کتنے لوگ، کتنی حکومتیں ایسی ہوں گی جو تسلیم ہو جائیں گی، خود بخود سرنڈر کر دیں گی، جنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ایسے مولا کی ہیبت ہوگی، ایسا مولا کا روب ہوگا، لوگ خود اپنی حکومتوں کو گرا دیں گے مولا کا کردار دیکھ کر اور کہیں گے ہمیں ایسا ہی حاکم چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں اتنا ظلم اور جور بڑھ چکا ہوگا کہ تمام لوگ ایک نجات دہندے کا انتظار کر رہے تھے، اور جب مولا کی حکومت کو دیکھیں گے، مولا کے کردار کو دیکھیں گے تو خود بخود تسلیم ہو جائیں گے، اور پھر جب مولا کی فوجی دستے اس کے بعد کہاں پہنچیں گے؟ مولا کے فوجی دستے پہنچیں گے وہاں کے بیت المقدس میں، اور جب مولا بیت المقدس میں پہنچیں گے تو اس وقت نماز کا وقت ہوگا، نماز ہو رہی ہوگی، اور اس وقت چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے نماز ہو رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مولا کہیں گے کہ آئیے آپ نماز کی ابتدا کیجیے، آپ امامت کیجیے، حضرت عیسیٰ کہیں گے فرزند رسول میں ابتدا نہیں کروں گا، آپ فرزند رسول ہیں، آپ امامت کیجیے، اور پھر حضرت عیسیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ کو امام کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ امام حق کا ظہور ہو چکا ہے، اور پھر اس وقت مولا پہ حضرت عیسیٰ کی ڈنڈی لگائیں گے کہ اب آپ اس جگہ جائیں جہاں آپ کے عیسائی ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ کو وہاں بھیجیں گے، اور لوگ جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پھر حضرت عیسیٰ کی بات پر یقین کریں گے اور دین حق کو قبول کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کو اسلام قبول کروائیں گے۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام یہودیوں کی طرف رخ کریں گے، اور وہ جو اصل تورات کی تختیاں ہیں جو مختلف جگہوں پر زمین میں دفن ہیں، وہ امام زمانہ علیہ السلام ان تختیوں کو نکالیں گے جس پر عبرانی زبان میں تحریر ہوگا، جو تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور آج بھی یہودی عبرانی زبان جانتے ہیں، تو ان تختیوں کو دیکھ کر بہت سارے یہودی ایمان لے آئیں گے، لیکن کچھ یہودی سرکشی کریں گے اور مولا کے ساتھ جنگ کریں گے، اور پھر مولا اپنے فوجی دستوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے
اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے. اور قرآن کی اس آیت کی تصدیق ہو جائے گی. وَإِذَا جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. درود پڑھیے محمد صلی اللہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ظہور بہت نزدیک ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جب جمعے کا روز آتا ہو تو وہ یہ سوچتا ہو کہ کاش آج ہی وہ جمعہ ہو کہ آج مولا آ جائیں. یہ جو امام کے قیام کی کیفیت کو بیان کیا اس کا مقصد فقط یہی کہ اور دل میں تڑپ پیدا ہو جائے. فقط زبان سے الاجل الاجل نہ پکارے. جو میں کہتی ہوں نا کہ ہم جب فرش رضا پر آتے ہیں اور الاجل الاجل ہم پکارتے ہیں زبانوں سے کہ ہم تیار ہیں، حقیقتاً تیار ہیں کہ امام آ جائے. نہیں ہے. اگر ہم حقیقتاً تیار ہو جائیں تو ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو. اللہ نے کیوں غیبت میں رکھا؟ کبھی سوچنا چاہیے نا کہ غیبت اتنی طویل کیوں ہوتی جا رہی ہے. جو 11 امام جنہوں نے غیبت کی زندگی نہیں گزاری تھی ان کے ساتھ کیا کیا امت نے. تو اللہ جو غیبت کو اتنا طویل کر رہا ہے صرف اس لیے طویل کر رہا ہے کہ ہم تیار نہیں ہو رہے. ہمارا حال وہی ہے جو کوفیوں کا حال تھا. مولا کو بلایا لیکن چونکہ امام کی وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے. 1 لاکھ کی آبادی تھی کوفہ کی اور ابن زیاد صرف 500 لوگوں کو اس وقت لے کر داخل ہوا تھا. لیکن کیوں کوفی ڈر گئے؟ کیوں خوف طاری ہو گیا؟ کیوں ہیبت طاری ہو گئی؟ کیوں وقت کے امام کا ساتھ نہ دیا؟ اس وقت تو صرف 500 لوگ آئے تھے. کیوں امام کو چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی، تیار نہیں تھے، عمل کی منزل پر نہیں تھے. لہذا ہماری تیاری الاجل کہنے سے مکمل نہیں ہوگی بلکہ جب ہم عملاً تیار ہو جائیں گے. جب ایسا عشق، ایسی تڑپ، ایسی معرفت پیدا ہوگی نا کہ پھر ساری دنیا ایک طرف اور امام کا عشق ایک طرف. اس وقت امام کے ظہور میں اللہ تعجیل کرے گا. اس وقت پردے غیبت کو ہٹایا جائے گا. اور غیر امام عشق ایک ایسا جذبہ ہے. عشق وہ جذبہ ہے کہ جب اگر بندوں سے ہوتا ہے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر اللہ سے ہو تو پھر انسان اپنی ہستی کو بھی فنا کر دیا کرتا ہے. عشق اللہ نے حسین سے کیا تو یہ پوری کائنات سجا دی. اور جب عشق حسین نے اللہ سے کیا تو اپنی پوری کائنات لٹا دی. حسین نے کیسا عشق کیا اللہ سے. عزیزان امام، اللہ سے حسین کا عشق کربلا کے میدان میں کس وقت نظر آتا ہے کہ جب ایک 4 سال کی بچی پکارتی رہی بابا بابا اور حسین کے گلے پر شمر خنجر چلاتا رہا اور حسین کہتا رہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ایک بڑا عجیب جملہ حسین کا روایتوں میں لکھا ہے عزیزان امام کہ حسین کا یہ جملہ پڑھ کر اور سن کر سمجھ میں نہیں آتا کیسا جملہ ہے، کیسا حسین کا عشق ہے کہ حسین نے کہا کہ اے اللہ مجھے پسند ہے
کہ مجھ حسین کے بچوں کو تیری محبت میں یتیم کہا جائے. اللہ اکبر. کس باپ کا جگر ہوگا کہ وہ یہ جملہ کہے؟ باپ اگر بستر مرگ پر بھی پڑا ہو تب بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کے سر پر میرا سایہ سلامت ہے. اور حسین کا کتنا عجیب جملہ ہے کہ اے اللہ، حسین کو پسند ہے کہ تیری محبت میں حسین کے بچوں کو یتیم کہا جائے. اور کون سے بچے بدانے ہیں؟ وہ بچی کہ جسے حسین نے رات کی تاریکیوں میں نماز شب کی دعاؤں میں مانگا. وہ سکینہ جس کی فرش عزا ہے عزاداران امام. یہ اندھیرا یاد دلاتا ہے نا کہ سکینہ کی فرش عزا ہے. ہاں عزادارو، وہ سکینہ کہ جو حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی، وہ سکینہ کہ جو حسین کے دل کا قرار تھی، جس کے لیے حسین کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو. اور جب حسین گھر میں داخل ہوا کرتے تھے نا تو سب سے پہلے دوڑتی ہوئی حسین کی ٹانگوں سے لپٹ جانے والی سکینہ ہوتی تھی. عزاداران امام، باپ بیٹیوں کے لیے بہت بڑا آسرا ہوتے ہیں. اور کتنی امیر ہوتی ہے وہ بیٹی کہ جس کا باپ سلامت ہو، اور کتنی غریب ہے وہ بیٹی کہ جس کا باپ مر جائے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. جب آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہے نا عزادارو، میرا چھٹا ایمان سجدے میں سر کو رکھ دیتا ہے اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہے. عزاداران ایمان، جب باپ سر سے اٹھ جاتا ہے نا تو بھائی باپ بن جایا کرتے. دعا کیا کرو اللہ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے. ارے جب باپ چلا جاتا ہے نا تو بھائی آسرا ہوتے ہیں، بھائی بڑی محبت کرتے ہیں، بھائی بہنوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ارے جب سکینہ کے سر سے باپ چلا گیا نا، ارے سید سجاد باپ بن گیا. عزاداران امام، جب صبح و شام کے بازار سے گزرتے تھے نا سکینہ، ارے سید سجاد میرا مولا زمین پر لیٹ جاتا تھا اور کہتا تھا سکینہ سکینہ تجھے بابا کے سینے پر سونے کی عادت تھی، میرے سینے پر سو جا. ارے سکینہ بابا کی جگہ میں ہوں. سکینہ سید سجاد کے سینے پر لیٹتی تھی، ارے تڑپ کر اٹھ جاتی تھی. بھیا زنجیریں بہت گرم ہے، بھیا مجھے نیند نہیں آتی. ارے سکینہ سو نہ پائے جب حسین کا سینہ نہ رہا. عزاداران ایمان، ارے آپ گریا کرتی ہے، آپ روتی ہے، ارے کوئی تازیانے تو نہیں مارتا. ارے یہ 4 سال کے یتیم ہو. ارے جب روتی تھی شمع تازیانے مارتا تھا. عزادارو جب کوفہ کے بازار سے گزرتی تھی لوگ پتھر مارتے تھے. ارے زینب کے دامن کو پکڑ لیتی تھی. ایک مرتبہ ارے جب پتھر آنے لگا تڑپ کر زینب سے کہا، اے پھوپھی اماں، ارے مجھے میرا بابا سینے پر سلاتا تھا. ارے جب بابا سینے پر سلاتا تھا ایک نبی صالح کی کہانی سنایا کرتا تھا. اس نبی صالح کی ایک اونٹنی تھی. ارے اس نبی صالح کی ظالم امت نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی. ارے جب کوچے کاٹ دی تھی اس اونٹنی نے بد دعا کی تھی، اللہ اس بستی کو برباد کر دے. اللہ نے اس بستی کو برباد کر دیا. عزادارو جانتی ہے سکینہ نے زینب سے کیا کہا؟
ارے میں قربان ہو جاؤں حسین کی اسی یتیمہ پہ. ارے زینب سے کہتی ہے بڑی اماں کیا میری عزت وہ ٹوٹنے کی بھی نہیں ہے. ارے اگر میں ہاتھ اٹھا کر بددعا کروں اللہ اس بچی کو برباد کر دے گا. ارے سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے, زینب نے ہاتھوں کو پکڑ لیا. نہیں سکینہ, ارے بددعا نہ کرنا, ایک مرتبہ اپنے بابا کا چہرہ دیکھ لے. ارے تیرے بابا کا امتحان ہے. نہیں ماں, ارے کیسے کیسے امتحان باقی ہے ابھی, یہ سکینہ کیا جانے. ارے امتحان دیتی دیتی زندان شام میں آ گئی. اچھا دارو زندان شام میں نا سکینہ جانتی ہے کس چیز سے بہت روتی تھی. ارے اندھیرے سے بڑا روتی تھی, بڑا گھبراتی تھی سکینہ. ارے کبھی گلے میں بڑی رسی کو کھیلتی تھی. ارے کبھی بابا کے سینے کو یاد کر کے روتی تھی. اتنا روئی ہے سکینہ کہ یزید کا قاصد آ گیا. ارے آ کر کہا یہ سکینہ بہت روتی ہے, اس کی سزا یہ ہے اسے علیحدہ زندان میں قید کرو. ارے جب بچی نے سنا, ارے سید سجاد کی ٹانگوں سے چمٹ گئی. ارے رو کے کہتی ہے بھیا یہ علیحدہ زندان کیا ہوگا. ارے کسے کہتے ہیں سید سجاد نے رو کر کہا سکینہ ارے جانا میں ہوں گا, ارے جانا اماں ہوں گی, ارے جانا پھوپھی زینب ہوں گی, سکینہ بس اکیلی تو ہوگی اور اندھیرا زندان ہوگا. ارے سکینہ نے کہا بھیا میں آواز سے نہیں رہوں گی. اس کے بعد کسی نے سکینہ کی آواز نہیں سنی, مگر ایک رات ایسی آئی. ارے سکینہ ایسا تڑپ کے روئی, ایسا تڑپ کے روئی کہ شام کی عورتوں کی نیندیں اجڑ گئی. ارے یزید کے محل کے باہر آ گئی. آ کر یزید سے کہتی ہے اے یزید یہ بچی کیوں اتنا روتی ہے. ارے ہمارے بچے سو نہیں پاتے, ہمارے دل رہنے جاتے. ارے اس بچی سے پوچھ یہ کیا چاہتی ہے. اللہ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے, بچیوں کے سر سے باپ کا سایہ سلامت رکھیے. ارے یزید نے میرے مولا سید سجاد کو بلا لیا اور کہا ہے سید سجاد اس بچی سے پوچھا یہ کیا چاہتی ہے. میرے مولا نے سر کو جھکا کر کہا بابا کا سر چاہتی ہے. ذرا تصور کرو جو بیٹیاں ہوتی ہے نا اور جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہے, ارے باپ جب کام پر گئے ہوتے ہیں نا بچیاں انتظار کرتی رہتی ہے ابھی بابا آئیں گے, ابھی بابا آتے ہوں گے. ارے بابا کو یہ بتاؤں گی, بابا کو وہ بتاؤں گی, ایک ایک بات سوچ کر رکھتی ہے. ارے تصور کرو یہ 4 سال کی یتیمہ, ارے بابا نہیں آیا, بابا کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے اور اندھیرا زندہ. ارے بابا کا کٹا ہوا سر تخت میں رکھا ہوا آیا. ساری بیویاں تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی. سید سجاد ارے زنجیروں کو سنبھالتے ہوئے میرا مولا اٹھ کر کھڑا ہوا. ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا عبداللہ. ارے کٹا ہوا سے سکینہ کی گود میں دے دیا. سکینہ نے منہ پر منہ رکھا, مجھے نہیں پتا حسین کی یتیمہ نے کیا کیا کہا ہوگا. ارے کون کون سا زخم دکھایا ہوگا, ارے کون سا دکھ بیان کیا ہوگا. ارے سکینہ روتی رہی اور جب آواز آنا بند ہوئی ارے زینب نے سمجھا کہ بس سکینہ چھت سو گئی ہے. ارے شاید سکینہ کو نیند آ گئی ہے. ارے اب جو زینب نے لٹانا چاہا
بارگاہ نے ہماری پری سی عبادت کو قبول کر بریلا ہمیں کسی کو میں نہ رلانا سوائے گلے حسین کی بریلا جس جس گھر میں 5000 سینی بچھائی جاتی ہے پروردگار ان گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا بریلا جو بیمار ہے ہمارے کربلا کی سب سے صحت کاملہ عطا فرما بریلا جو بے اولاد ہے شہزادی سکینہ اور علی اصغر کے سب سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما بریلا ہمیں کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین کی بریلا جو بے گھر ہونے بہترین گھر عطا فرما بریلا جن بچوں نے امتحان دیے ہیں جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار سب کو کامیابی عطا فرما بریلا ہم بارش سے ہوتے ہوئے تھے بارش سے پروردگار ہماری دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہے یہ بہت ظلم بڑھ چکا ہے بریلا بہت ناانصافیاں بڑھ چکی ہے پروردگار بریلا ہمارے وقت کے امام کو بھیج دے اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم